الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ بولا دیکھ جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر تھوڑا۔ فرمایا دور ہو تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے، بھرپور سزا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، اللہ کے حکم سے آپ نے واقعہ معراج کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا، لیکن جو منافق تھے، نو مسلم تھے، پس پردہ منافق تھے، وہ مرتد ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے نشانیاں پوچھنے لگے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیت المقدس گئے، آسمانوں کی سیر کی، ہم نے بیت المقدس دیکھا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کافی معلومات ہے، تو آپ ہمیں بیت المقدس کی معلومات فراہم کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کو ان کے مطالبے کے مطابق ہو بہو پیش فرما دیا، ساری معلومات ان کے پوچھنے سے زیادہ آپ نے بیان فرما دی۔ یہ لوگ ہکے بکے رہ گئے۔ اب ان کے پاس کوئی ہیلا حربہ نہ بچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ تو جادوگر ہے، جادو سے انہوں نے معلوم کر لیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ جو کفار و مشرکین ہیں، یہ جو منافقین ہیں، یہ ان کی جو حرکتیں ہیں، حالانکہ آنکھیں کھولنے والی چیزیں ہیں، یہ ایمان لانے والی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، ایمان سے دور ہو رہے ہیں، ایمان لانے کے بجائے کفر اور سرکشی میں بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کس لیے کہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے ان کی اولاد کو، ذریت کو ایسا بہکاؤں گا کہ پیس ڈالوں گا انہیں۔ بس اسی کے حربے میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ انہیں سجدہ کرو۔ ایک جنتی تخت پہ ان کو بٹھایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور سب کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے بیک وقت سجدہ کیا، لیکن الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ کیا ہے؟ قال اسجد لمن خلقت طینا، بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ یعنی یہ کہ میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور ان کی مٹی سے ہوئی ہے، آگ بڑھ کر ہوتی ہے، مٹی کا درجہ کم ہوتا ہے، تو کیا آگ سے جس کی پیدائش ہوئی ہو وہ اپنے سے کمتر مٹی سے پیدا ہونے والے کو
سجدہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ ایسا سجدہ کرے گا؟ میں ابھی تک تیری عبادت و ریاضت میں تھا، تیری اطاعت و فرما برداری میں تھا، میں ملائکہ کی گروہ سے تھا، میں نے تیری خوب عبادت کی، کوئی کسر میں نے باقی نہیں رکھی، اور تو نے ابھی ان کو پیدا کیا، وہ بھی مٹی سے پیدا کیا، میری عبادت کہاں کی اور ان کی عبادت کہاں ہے؟ اور میری پیدائش کہاں کی، ان کے پیدائش کہاں ہے، کہاں کی؟ اور تو مجھے فرما رہا ہے کہ میں اسے سجدہ کروں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کیا میں انہیں سجدہ کروں گا؟ اور معاذ اللہ رب العالمین ایک قدم اور آگے بڑھ کے جرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعوت فکر دے رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھ تو جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا ہے، یعنی مجھ سے بڑھ کر تو نے اس کو عزت دی ہے، میری عبادت میری پیدائش الگ رہی اور تو نے اس کو بھی پیدا کیا اور تو نے اس کو مجھ سے معزز بنایا، دیکھ تو نے مجھ کو کس سے پیدا کیا ہے اور میری عبادت و ریاضت کیا ہے، تو یہ دیکھ۔ اللہ تعالیٰ کو دعوت فکر دے رہا ہے ابلیس، معاذ اللہ رب العالمین، اور کہنے لگا کہ اب تو میں مردود بارگاہ ہو گیا، مراندہ بارگاہ ہو گیا، اب میں تو تیری بارگاہ سے نکال دیا گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا، ملعون ہو گیا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، ان کو رائے راست سے ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا، مگر تھوڑے لوگ ہوں گے جو گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے، تھوڑے لوگ ہوں گے جو گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دور ہو، تو جو ان میں تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہوگا، تو بھی جہنم میں جائے گا، اور تیری جو پیروی کرے گا وہ جو ہے تیرے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا، جزاء موفورہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری سزا دی جائے گی۔ تو یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ شیطان کے حربے میں ہیں، شیطان جہنم میں جانے والا ہے، اور شیطان کے بہکانے سے یہ بہک رہے ہیں، تو یہ بھی شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، پورا ان کو جو ہے قیامت کے دن جہنم میں بدلہ دیا جائے گا، ان کو جو ہے پورا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔